جگہ پر آتے ہیں اپنی برکت چھوڑ جاتے ہیں. تو جی بالکل رحمت اور برکتوں کا جو سایہ ہے مہمانوں کی وجہ سے ہوتا ہے, اور ہمارے شو کا بھی جو حصہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب نعمتیں ہو سکتی ہیں تو برکتیں اور رحمتیں بھی مہمان کے جو گیسٹ کارنر ہوتا ہے اس میں ہوتی ہیں. تو آج بھی ہم نے آپ کے لیے ایک گیسٹ کو انوائٹ کیا ہے. ہم ان کو سب سے پہلے آپ سے جو ہے ان کا تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن کراتے ہیں. جی ٹاپک رمضان کو بھی فالو کیا جا رہا ہے, اس کے علاوہ جو ہے گیسٹ سے بات ہوگی کس بارے میں, جی ان کا جو ہے تعلق کس چیز سے ہے. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے یوتھ ایمبیسڈر ہیں, یو کے اور یو ایس کو جو ہے ان کو کور کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ریڈ کریسنٹ میں جو ہے کوآرڈینیٹر ہیں, اور اوورسیز پاکستانی جتنے ایشوز ہیں پراپرٹیز سے لے کے اور جتنے فیملی ایشوز ہیں ان کو بھی سارٹ آؤٹ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ایڈوائس دینا پسند کرتے ہیں. آپ کو زیادہ جتنے بھی ایشوز ہیں اوورسیز پاکستانیز کے سب کو کور کرتے ہیں. جی بالکل, تو اس سے بھی آپ کو بھی ایک ٹاپک مل جائے گا بات کرنے کے لیے, اور ہم اپنے آپ کو جو ہے گیسٹ کے لیے زیادہ ویٹ نہیں کرائیں گے. ہمارے اس گڈ مارننگ شو میں تشریف رکھتے ہیں راجہ بشارت علی خان. السلام علیکم. رانا بشارت علی خان, السلام علیکم. دیکھیے ہمارے شو میں آتے کے ساتھ ہی آپ کو ہم نے لقب بھی دے دیا, ہم نے آپ کو راجہ بنا دیا. جی بالکل ایسا ہوتا ہے بعض کا جو ہوسٹ اور جو گیسٹ کا تعلق ہے وہ ایسا سے ہو جاتا ہے کہ جی نام کی جو ہے اس میں تھوڑی بہت مسٹیک, اور خاص طور پہ جب نام لمبا ہو تو پرابلم آ جاتی ہے. نام لمبا ہو تو جی پرابلم ہو جاتی ہے. اور اگر میں نے جو کام میں کہیں آپ کا جو انٹروڈکشن میں کوئی غلطی کی وہ ضرور مینشن کیجیے, کام بڑا ہونا چاہیے, نام کی خیر ہے. جی بالکل, بہت خوشی کہ آپ یہاں آئے, اپنی مصروفیت میں سے آپ نے تھوڑا سا وقت نکالا. تو آپ سے جو ہے تھوڑی سی مشکلات جو ہیں اوورسیز پاکستانی کی وہ بھی ڈسکس کریں گے, کوشش کریں گے کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی آپ سے بات کا حصہ بنیں. تو بشرا آپ. سب سے پہلے اوبویسلی جو انٹروڈکشن ہم نے ہمارے ویورز کو دیا, لیکن ضروری ہے ہم جانیں کہ آپ ہمیں خود بتائیں تھوڑا اپنی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں, اور پھر جب آپ نے کیسے یہ سارے فیلڈس چوز کیے کہ بھائی مجھے یہ بھی کرنا ہے, مجھے یوتھ کو بھی ریپرزینٹ کرنا ہے, مجھے تھوڑا سا پالیٹکس کی سائڈ پہ بھی جانا, تو کیسے کیسے خیال آتے رہے, بس ٹائم ٹو ٹائم ہوا تھا یا شروع سے ہی ذہن میں تھا؟ دیکھیں ہم اکثر طے کرتے ہیں کہ ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں ڈاکٹر بننا ہے, ہمیں انجینئر بننا ہے, یا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے یہ کرنا ہے. تو میرے ساتھ کچھ عجیب تھا, میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ مجھے پولیٹکس میں جانا ہے. اور میری والدہ کو اس سے بہت زیادہ اچھا نہیں تھا. ہماری والدہ دعا تو ضرور کرتی اللہ میرے بچے کو صدر بنائے, لیکن پولیٹکس کے ذریعے صدر نہ بنائے. اب اس کے علاوہ کوئی راستے ہوں تو وہ اس کا تو پتہ نہیں. تو مجھے اچھا لگتا تھا کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں. میرا ایمان جو ہے کہ جب آپ پولیٹکس میں ہوتے ہیں تو آپ ایک قسم کی لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے دکھ درد میں کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں ثواب کے زمرے میں ضرور آتا ہے. تو یہ بچپن سے میری عادت تھی. جب میں 13-14 ایئرس کا تھا اسکول سے, تو پھر اسکول لائف سے ہی پولیٹکس شروع کر لی. مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان کی ایک پولیٹیکلی آرگنائزیشن کا ونگ ہے, اس کو جوائن کیا. پھر کچھ ایئر سے میں اس کا پنجاب کی پریزیڈنٹ شپ تک پہنچ گیا. پھر آہستہ آہستہ پراپر پولیٹکس میں انوالو ہو گئے. لیکن 2002 میں جب پاکستان میں گورنمنٹ چینج ہوئی 1999 کے بعد, تو میں برطانیہ شفٹ ہو گیا, کیونکہ پولیٹکس ایک خون میں تھی. تو بس پھر یہاں پہ بھی آ کے اسی سلسلے کو آگے شروع کر دیا. اور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ وائز تھوڑا سا میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی سے, اور میں نے بی اے کیا تھا اپنے پی ایس ٹی کالج کمالیہ سے, کیونکہ میرا تعلق کمالیہ سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی آپ نے پالیٹکس کا ذکر کیا, ٹھیک ہے, تو اس میں جیسے اوورسیز میں یہاں جو ایشوز ہیں ایز اے پولیٹیکل ایمبیسڈر, آپ جیسے پالیٹکس سے آپ کا تعلق ہے اور سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی میں, تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو جو یہاں ایشوز ہیں وہ زیادہ تر اس میں پالیٹکس انوالو ہوتی ہے پاکستان کی, کہ جو بھی مسائل ہیں؟ چیزیں یہ ہے کہ پاکستان کی ابھی بہت لمبی عمر نہیں ہے. 60-70 سال ملکوں کی تاریخ میں بہت کم ہوتے ہیں, خاص طور پہ جہاں پہ آدھی سے زیادہ عمر ڈکٹیٹرشپ کے انڈر رہی ہو. میاں محمد نواز شریف صاحب جب یہاں پہ ایگزائل میں تھے برطانیہ میں, تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں کے بہت مسائل ہیں. یہاں پہ لوگ محنت کرنے کے لیے آتے ہیں, مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں, برائٹ فیوچر کے لیے آتے ہیں, اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. اسی طرح مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں, کینیڈا میں جاتے ہیں, امریکہ میں جاتے ہیں. لیکن ان کی محبت اور ان کی ساری کوششوں پہ پانی پھر جاتا ہے جب پاکستان میں وہ اپنی محنت سے کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں اور اس کچھ عرصہ بعد پتہ لگتا ہے کہ اس پہ قبضہ ہو چکا ہے. اپنا گھر بناتے ہیں, کچھ عرصہ بعد پتہ لگتا ہے کہ اس پہ کرایہ دار ہی قابض ہو گئے. تو ایسے مسائل پوری دنیا میں لا تعداد ہیں.
ہر گھر کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. کوئی 20 سال سے آپ سرپرائز ہوں گی, ہمارے پاس ایسے ایسے کیس بھی رہے ہیں جو 30-40 سال سے اپنے ہی گھر کو واپس لینے کے لیے کورٹ کچہری میں لڑ رہے ہیں. تو اس کے لیے میاں محمد شہباز شریف صاحب نے 2007 میں جب ہماری گورنمنٹ آتی ہے تو یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں, ایک ایسی پلیٹ فارم دیا جائے جو 2.5 سے 3 کروڑ اوورسیز پاکستانی پوری دنیا میں رہتے ہیں, ان کو ایک امیجیٹ ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے جہاں پہ وہ جائیں اور ان کے اپنی کمپلینٹ آن لائن رجسٹر کریں اور اپنے مسائل کا حل کریں. کیونکہ جب جو مڈل ایسٹ میں لوگ رہتے ہیں, اسپیشلی میں ان کی بات کرتا ہوں, وہ ایک لیبر کلاس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں. انہیں سال 2 سال بعد 10 دن کی یا 15 دن کی یا 20 دن کی چھٹی ملتی ہے, لیکن اس 20 دن میں جا کے وہ کورٹ کچہری کے چکروں میں ایسے پھنسے رہتے ہیں کہ وہ نہ فیملی کو ٹائم دے سکتے ہیں, نہ اپنے قریبی دوستوں کو ٹائم دے سکتے ہیں. تو اس کے مسائل کے حل کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ پہلا اسٹیپ لیا. انہوں نے OPC کے نام سے, اوورسیز پاکستان کمیشن, جس کی ویب سائٹ ہے opc.punjab.government.pk, تو اس کو لانچ کیا, جس میں آپ آن لائن بیٹھ کے دنیا میں